حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل جو تھے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے جان نثار صحابہ میں سے پہلے خلیفہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں شام گیا اور آپ بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کے سلسلے میں جب شام گئے، آج لوگ تجارت کے سلسلے میں بیرون ملک جاتے ہیں، لیکن اس وقت سواریوں پہ نہیں، یہ گاڑیوں پہ جہازوں پہ نہیں تھا، لیکن گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سوار ہو کر تجارت کے سلسلے میں لوگ جاتے تھے، دوسرے ملکوں میں جا کر تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے سلسلے میں جب شام گیا، ادھر رات کو سویا تو مجھے ایک خواب آئی کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاند اور سورج جو ہے وہ میری گود میں، اور وہ مجھے لپیٹ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح اٹھے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آسمان کا چاند اور سورج جو ہے وہ میری گود میں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ آج بھی کسی کو خواب آتا ہے وہ تعبیر پوچھنے کے لیے کبھی کسی علامہ صاحب کے پاس، کبھی کسی کے پاس تعبیر انسان ضرور پوچھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا اور راہب کی تلاش میں نکلا، جو تعبیریں بتاتے تھے ان کے پاس گیا، تو راہب نے کہا ہاں جی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح مجھے خواب آئی ہے۔ تو راہب نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے۔ آپ کا کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا بنو ہاشم سے تعلق ہے۔ تو راہب نے کہا کہ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تجارت کرتا ہوں۔ تو راہب نے بڑے پیارے جملے بولے، ایک بار سبحان اللہ کہیے۔ آپ نے جب کہا نا کہ میں تجارت بھی کرتا ہوں، بنو ہاشم سے ہوں، میرا نام ابو بکر ہے، رہنے والا جو ہوں مکہ کا ہوں، تو راہب کہتا ہے آپ کو مبارک ہو، ایک آخر زمان نبی آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلا خلیفہ تجھے چن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق پر رحمت طاری ہو گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنے کی جو دل میں خوشی ہوئی کہ اب کب میں مکہ پہنچوں اور نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ اور جب پہنچنا مکہ، آگے والی بات بڑی دلچسپ ہے، جب مکہ پہنچے، مکہ شریف پہنچ کر آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال دریافت کیا، ساری باتیں بتائی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی دعوت دینے سے لوگ جو ہیں وہ کنارہ کش ہو گئے، تو آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ کیوں نہیں اسلام قبول کرتے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آقا الہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، وہ شام والا واقعہ میں سناؤں کہ آپ کو سنائیں؟ یہ ہے میرے آخر زمان نبی، علم غیب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو جو علم غیب عطا فرمایا تھا وہ عطائی تھا، اور جو علم غیب ہے اللہ کا ذاتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے پیارے حبیب ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ایک واقعہ جو ہے یہ پیش آیا، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ چن تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لیا تھا، لیکن کوئی واقعہ بھی آنا تھا، کوئی ایسا مرحلہ پیش آنا تھا جس کی وجہ سے ایک وجہ بننی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کر، آپ پہلے خلیفہ ہوئے، حضور کے یار غار ہوئے۔ آپ نے حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کی اور اپنی جان جو ہے وہ سامنے رکھی، حضور پر آنچ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان پیارے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے